बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में एफपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और एसपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा लेक्चरर आईटी की प्रिपरेशन सीरीज़ जो कि वीडियो नंबर 30 में आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरी बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ, तो मैंने इससे पिछली वीडियो में जो आपको टॉपिक प्रेजेंट किया था एप्लीकेशन लेयर जो कि यूज़ होती है ओएसआई मॉडल में या टीसीपी आईपी मॉडल में, तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ एज ए गेस्ट पेपर पार्ट 2 आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन द ओएसआई मॉडल। तो ये ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ये एमसीक्यूज़ आपको मज़ीद बैक श्योर करेंगे कि आपने जो पिछली वीडियो में टॉपिक लर्न किया है उस पे आपको कितनी ग्रिप हासिल हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे बनता है, प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज टू द एंड यूज़र के प्रोटोकॉल स्टैक जो हम यूज़ करते हैं आइदर ओएसआई में या टीसीपी आईपी मॉडल में, तो उसमें जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है कि नेटवर्क की सर्विसेज को कैसे एक्सेस करना है। Which layer of OSI model is responsible for converting data between the applications format and the network format? तो इसके लिए जो हमने चीज़ पढ़ी थी एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम नेटवर्क फॉर्मेट में और एप्लीकेशन फॉर्मेट्स के दरमियान जो कन्वर्जन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन लेयर की। और फिर उसके बाद विच प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर एंड फैसिलिटेट्स सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हमने जो पढ़ा था एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो एफटीपी हमारे पास जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो एक सिंपल प्रोटोकॉल है, और सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए हम सिक्योर एफटीपी यूज़ करते हैं। इस दी हुई ऑप्शंस में तो एफटीपी दुरुस्त है, लेकिन एक्चुअली इसको यहाँ पे सिक्योर एफटीपी होना चाहिए था, जो कि एक कॉम्बिनेशन है एफटीपी और एसएसएच प्रोटोकॉल का। तो मज़ीद आने वाली वीडियोस में मैं आपको एफटीपी और एसएसएच पे सेपरेटली वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसएमटीपी इन द एप्लीकेशन लेयर। तो एसएमटीपी के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और सम टाइम ये मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपने इसको भी याद रखना है। और ये यूज़ होती है ईमेल सर्विसेज के लिए। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेल सेंड करने के लिए हम एसएमटीपी यूज़ करते हैं, और ईमेल को रिसीव करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इस्तेमाल करते हैं, जो कि POP3 के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा IMP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वो भी उसके साथ यूज़ होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP ये पैरेलल में यूज़ होते हैं, दोनों के अपने अपने यूजेज। विच लेयर प्रोवाइड्स ए यूज़र इंटरफेस एंड नेटवर्क सर्विसेज टू द एप्लीकेशन, तो इसका दुरुस्त जवाब है एप्लीकेशन लेयर। विच प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द सेंडिंग ईमेल्स एंड ऑपरेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर, तो ये पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका दुरुस्त जवाब है। What is the purpose of network virtual terminal in the application layer, तो ये हमें अलाउ करती है डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस पे ऑपरेट हो रही होती हैं। Which of the following is an application layer protocol for remote file access and management, तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं NFS। आपने इसके बारे में कमेंट करना है, ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और आपने कमेंट्स ये करना है कि NFS की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्ले लिस्ट में जाके वो लास्ट वाली वीडियो जो मैं
ویڈیو نمبر 29 آپ کو پرووائڈ کر چکا ہوں، وہ لازمی دیکھیے گا اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کمنٹ نہیں کرتے، تو اس سے مجھے آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز میں پرووائڈ کر رہا ہوں تو یہ آپ کو کتنے بینیفٹ دے رہی ہے، آپ اس سے کتنا لرن کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے میرے ویڈیوز سے۔ ڈی این ایس جس کی فل فارم ہے ڈومین نیم سسٹم، یہ فل فارم بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ بھی مختلف ایگزامس میں آفنلی پوچھ لیا جاتا ہے۔ اور ڈی این ایس آپریٹس ایٹ وچ لیئر آف او ایس آئی ماڈل، تو اس کے بارے میں آلریڈی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ڈی این ایس آپریٹ کرتا ہے اپلیکیشن لیئر پہ، اور ڈی این ایس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یو آر ایل یا ڈومین ایڈریسز، جس طرح ہم کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو اس کا کوئی یو آر ایل ہوتا ہے یا ڈومین نیم ہوتا ہے، تو وہ ہم براؤزر میں ٹائپ کرتے ہیں اور پھر ڈی این ایس اس یو آر ایل کے اگینسٹ اس کا آئی پی ایڈریس فائنڈ آؤٹ کر کے ہماری ٹریفک کو وہاں پہ ریڈائریکٹ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں سیپریٹلی آپ کو ایک ویڈیو پرووائڈ کرنی ہے، تو جلد ہی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ What does the acronym ALG stand for in the context of the application layer؟ تو یہ پچھلی ویڈیو میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور ALG stands for application layer application level gateway. Which layer of OSI model is responsible for data encryption and decryption؟ ڈیٹا انکرپشن اینڈ ڈکرپشن کے لیے اپلیکیشن لیئر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں، لیکن انکرپشن اینڈ ڈکرپشن پرفارم ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر پہ۔ تو وہ جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اپلیکیشن لیئر کے بارے میں بتایا تھا، اور ابھی میں آپ کو ٹرانسپورٹ لیئر کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ جب ہم نے اپلیکیشن لیئر پہ انکرپشن اینڈ ڈکرپشن پرفارم کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی اسپیسیفک اپلیکیشن پہ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے ٹرانسپورٹ لیئر پہ انکرپشن اینڈ ڈکرپشن پرفارم کرنی ہے تو وہ اینڈ ٹو اینڈ ہوتی ہے۔ اب اینڈ ٹو اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پرسنل ڈیوائس ہے، جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو اس میں ہماری چیٹ کے اوپر ایک میسج شو ہو رہا ہوتا ہے، سسٹم جنریٹڈ نوٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن۔ تو اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اپنے موبائل سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ انکرپشن ہمارے اینڈ ڈیوائس یعنی کہ ہمارے موبائل پہ ہی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، اس میں نیٹ ورک ڈیوائسز انوالو نہیں ہوتی۔ تو یہی فنکشنل ڈفرینشیشن ہے اپلیکیشن لیئر کی اور ٹرانسپورٹ لیئر کی۔ تو while the application layer may handle encryption and decryption for the specific applications such as HTTPS for the secure web communication، جبکہ ٹرانسپورٹ لیئر particularly in the context of OSI model is responsible for end-to-end communication security. It can perform encryption and decryption at that level as well using the protocol like TLS۔ ٹرانسپورٹ لیئر انکرپشن اینڈ ڈکرپشن کے لیے TLS استعمال کرتی ہے۔ TLS ایک ایڈیشنل لیئر ہے جو کہ ایز اے برج کام کر رہی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر اور اپلیکیشن لیئر کے درمیان۔ تو اس پہ بھی آپ کو ایک سیپریٹلی ویڈیو پرووائڈ کرنی ہے، تو یہ ٹاپک کافی سارے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں کور کرواؤں گا۔ What does SNMP stand for in the context of application layer؟ تو اس کی جو فل فارم بنتی ہے سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول۔ یہ اس طرح کے SNMP جو نارملی استعمال کرتے ہیں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا نیٹ ورک انجینئر، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں MCQs، تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اگلا کویشچن ہے which protocol is used for the transferring files securely over a network and operate at the application layer؟ تو اس کے لیے ہم HTTPS یوز کرتے ہیں۔ نارملی اگر ہم بات کریں تو HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے براؤزر میں، لیکن کوئی ایسی ویب سائٹ ہم ایکسیس کرتے ہیں جو سینسیٹیو ہے یا جس میں کوئی ہم ٹرانزیکشن ایسی کر رہے ہیں جو کہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی ایسی سینسیٹیو انفارمیشن ایکسیس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم HTTPS یعنی کہ HTTP سیکیور ورژن یوز کرتے ہیں۔
تو اس کو اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو تو اگر ہم براؤزر میں کوئی URL یا ویب سائٹ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے شروع میں HTTP لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک نارمل ایکسیس ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں اس کے شروع میں HTTPS://www پھر اس سے آگے ویب سائٹ شروع ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ سیکیور کمیونیکیشن پرفارم ہو رہی ہے۔ پوسٹ آفس پروٹوکول ورژن 3 اینڈ IMAP یہ آلریڈی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ ای میل سروسز کے لیے یوز ہوتی ہیں اور یہ ہم یوز کرتے ہیں ای میل کو ریسیو کرنے کے لیے، اور ای میل کو سینڈ کرنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول، یہ بھی پچھلی سلائڈ میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ What is the primary function of the HTTP protocol at the application layer؟ تو اس کا جو فنکشن ہوتا ہے Hypertext Document Retrieval، which layer provides a network virtual terminal enabling communication between the application on different devices۔ تو یہ پرفارم ہوتی ہے application layer پہ۔ Which of the following protocol is responsible for translating between different application level protocols؟ تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں application level gateway، جو کہ ان شارٹ ہم اس کو جانتے ہیں ALG۔ DHCP کے پروٹوکول ہے جو ہمیں ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول، ان سمپل ورڈز کی ہمیں ڈائنامک IP ایڈریس الوکیٹ کرتے ہیں، یہ آپریٹ کرتے ہیں اپلیکیشن لیئر پہ۔ In OSI model where does the application layer reside concerning the other layer؟ تو اپلیکیشن لیئر کا جو پروٹوکول اسٹیک میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں، تو یہ ٹاپ موسٹ پہ ریزائڈ کرتی ہے، پھر اس سے نیچے پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے، اس سے نیچے سیشن لیئر، پھر ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹورک لیئر، ڈیٹا لنک لیئر اینڈ فائنلی فزیکل لیئر ہوتی ہے۔ اور اگر TCP/IP کی بات کی جائے تو سب سے ٹاپ موسٹ اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے، اس سے نیچے ٹرانسپورٹ لیئر ہوتی ہے، پھر نیٹورک لیئر یا انٹرنیٹ لیئر ہوتی ہے، اور پھر فائنلی ڈیٹا لنک اینڈ فزیکل لیئر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کا C آپشن درست ہے۔ What is the primary function of the domain name system in the application layer؟ تو یہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے فیسلٹی ٹو کنورٹ ڈومین نیمز ٹو IP ایڈریسز، جیسے کہ ہم نے www.google.com کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کا IP ایڈریس ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ URL اپنے براؤزر میں ٹائپ کرتے ہیں اور اس کا جون سا بھی IP ایڈریس ہوگا اس کو ہمارے ویب براؤزر نے DNS کی مدد سے ریڈائریکٹ ہو جانا ہے خود بخود سے۔ تو یہاں پہ آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، اور مزید کچھ سوالات رہتے ہیں جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، جو کہ اس سے کچھ ایڈوانس لیول کے سوالات ہیں اور وہ اپلیکیشن لیئر سے ہی متعلق ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔